والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کتاب الدعوات ہے اور باب الذکر کی دوسری فصل ہے. پانچویں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله طرا ومن استجع مستجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله طرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قعد مقعدا، کہ جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو، یعنی چند بندوں نے اکٹھے ہو کے کسی جگہ پر بھی بیٹھے انہوں نے کوئی نشست کی، لم یذکر اللہ فیہ، لیکن اس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، کانت علیہ من اللہ تعالی، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی اور گھاٹے کا باعث ہوگی. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعنی جب بھی کہیں بندے بیٹھیں تو ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے جاری ہو کہ ان کی کوئی نشست ایسی نہ ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے کسی جگہ پر بیٹھے اور انہوں نے کوئی ایسا اظہار نہ کیا جو بندے کا اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز ہو، جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہو، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی اور اس پر وہ افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم نے اس طریقے سے کیوں کیا. ومن استجع مستجع لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تعالی، اور جو بندہ رات کو لیٹا، یہ اپنے بستر پر لیٹا، لا يذكر الله فيه، اور اس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم دیا جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم نہیں دیا جاتا. جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، پڑھیں. ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم نے جس مجلس میں بھی بیٹھنا ہے لازمی طور پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جب تم نے سنا ہے تو لازمی طور پہ اللہ کو یاد کرنا لازم نہیں کیا گیا، لیکن اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سوتے وقت بندہ یہ دعا پڑھے، یہ ذکر کرے، یہ ذکر کرے. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جس ذکر کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اس کی ترغیب دی گئی. جس نے اسے نہیں کیا قیامت کے دن وہ اس پر شرمندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جس یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے جو اسے نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن کی خوشی ہوگی. تو مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے نا جی، اسے کسی چیز سے محبت ہے، سب کریں. ایک انسان کو کسی انسان سے قلبی تعلق ہے، یا ایک بندہ ہے اس کو کسی علم سے کیا، تو کوئی ایسا اس کا لمحہ نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو لیکن اس چیز سے غافل نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم، گفتگو کسی سے ہو تیرا خیال رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو مراد یہ ہے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ایک نسبت ہونی چاہیے کہ
بندہ بظاہر کوئی بھی کام کر رہا ہو لیکن وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ تجارت کریں پھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اور کوئی خرید و فروخت کریں تب بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. تو مراد یہ ہے کہ بندے کو چاہیے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر جو چیز یعنی بالکل مفقود ہو جائے نا تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم ہے انسان کا علم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ سورۃ العصر ہے. تو ہم ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی سے ملاقات کرتا، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے ملاقات کرتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ سورہ العصر ایک دوسرے کو نہ سناتے ہوں.